آج ہم جس موضوع پر بات چیت کریں گے وہ ایک انتہائی اہم نفسیاتی اور سماجی موضوع ہے، جس کا عنوان ہے عزت نفس اور شیطان۔ عزت نفس کو انگلش میں سیلف رسپیکٹ کہا جاتا ہے۔ سیلف رسپیکٹ ہونا تو عزت نفس سے مراد دا رسپیکٹ آف سائیکی ہونا چاہیے تھا، لیکن انگریزی میں جو لفظ مستعمل ہے وہ سیلف رسپیکٹ ہے۔ مراد یہی ہوتی ہے جو اردو میں عزت نفس سے جو مراد لی جاتی ہے وہی سیلف رسپیکٹ سے بھی مراد لی جاتی ہے۔ تو آج کی نشست میں ہم نفس کے ان پیچیدہ موضوعات کو زیر بحث لائیں گے اور عزت نفس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عزت نفس کیا ہے؟ انسان کی بے عزتی ہونا کیا ہے؟ اس کی تحقیر ہونا، تذلیل ہونا اور اس کی جذبات مجروح ہونا، احساسات مجروح ہونا، ایک نیگیٹو فیلنگ محسوس کرنا، اپنے آپ کو کمتر محسوس کرنا، خود اعتمادی کا فقدان ہونا، سیلف اسٹیم کا لو ہونا، تو یہ ساری چیزیں آج کے موضوع میں کور ہوں گی۔ خود اعتمادی کا فقدان بھی کور ہوگا اور عزت اور بے عزتی کے مسائل بھی کور ہوں گے، لیکن سکون کلینیکل ماڈل کی روشنی میں اس میں جو شیطان کا کردار ہے اس پر ہم سیر حاصل بحث کریں گے، اور میں یہ ثابت کروں گا کہ بے عزتی اگر کسی کو محسوس ہوتی ہے کسی بھی طریقے سے، اگر کسی شخص کو اپنی بے عزتی محسوس ہوتی ہے تو یہ محسوس ہونا صریحاً 100% ایک شیطانی عمل ہے، ایک شیطانی فعل ہے، ایک شیطانی کام ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ بے عزتی محسوس نہیں ہونی چاہیے اصلاً نفسیاتی طور پر، اگر ہوتی ہے تو وہ شیطان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ ہے ہمارا آج کا تھیسس کہ بے عزتی میں اور عزت کے حصول میں اور عزت نفس کی خواہش میں شیطان کے کردار کو ہم واضح کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارا کلیم یہ ہے کہ بے عزتی کا اور عزت کا ڈائریکٹ لنک ہے شیطان کے ساتھ۔ اگر شیطان نکال دیا جائے انسان کے اندر سے تو انسان بے عزتی فیل نہیں کرے گا۔ بے عزتی فیل کرنا یہ صرف اور صرف شیطان کی وجہ سے ہے، کیونکہ شیطان ہی کی یہ پروڈکٹ ہے اور شیطان ہی سے منسوب ہے، شیطان ہی کی فطرت ہے۔ بے عزتی محسوس کرنا انسان کی اپنی فطرت نہیں ہے، جو شیطان اس کے اندر موجود ہے اس کی فطرت کی وجہ سے انسان بے عزتی محسوس کرتا ہے۔ پھر اس میں طرح طرح کی قباحتیں اور مسائل آپ اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں، رشتوں اور تعلقات میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، فلانے نے فلانے کی بے عزتی کر دی، برا بھلا کہا، زبان درازی کی، ڈس ہرٹ کیا، ڈی گریڈ کیا، ڈی ویلیو کیا، تکریم نہ کی، یہ سارے الفاظ زیر بحث آئیں گے۔ تو اس قسم کے مشاہدات آپ اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے کتنا بڑا یہ ایک فتنہ ہے۔ عزت کا حصول اور بے عزتی کی اصطلاح اور بے عزتی کو بنیاد بنا کر انسان طرح طرح کے فیصلے کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ تعلقات بنانے میں اور بگاڑنے میں، تعلقات کو ختم کرنے میں اس کا بہت بڑا کردار ہے، اور انسان کی سیلف اسٹیم کے ساتھ اس کا بہت لینا دینا ہے، اور سیلف اسٹیم کا پھر الٹرنیٹیولی مینٹل ہیلتھ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ تو یعنی کہ
آج کا جو موضوع ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں سے بچ سکے اور اس کے گرد ایک ایسی شیلڈ بن جائے، ایک ایسا حالہ بن جائے، ایک ایسا حصار بن جائے، اگر اس شے کو سمجھ جائے، عزت کو اور بے عزتی کو، تو 99% نفسیاتی امراض سے محفوظ رہے گا، کیونکہ 99% نفسیاتی امراض دوسروں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں کی وجہ سے، ان کی جو بنیاد ہے وہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ جو انٹریکشن ہے، جو تعلق ہے، اس میں رسپیکٹ کا اور ایگو کا اور عزت نفس کا بہت بڑا کردار ہے۔ دوسروں کے ساتھ تعلقات اگر اچھے ہیں تو ذہنی صحت بھی اچھی ہے، اور اگر دوسروں کے ساتھ تعلقات میں تناؤ ہے، بگاڑ ہے، کسی نے کوئی بری بات کہہ دی ہے، کوئی بے عزتی کر دی ہے، تو پھر ذہنی صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا گہرا اثر ہے اس موضوع کا۔ لہٰذا آج کی نشست میں ہم تفصیل سے اس موضوع کو دیکھتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے عزت نفس اور شیطان۔ عزت کو سمجھنے سے پہلے کچھ پری ریکویزٹس ہیں جو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ آج کی نشست میں پورے کا پورا سکون کلینکل ماڈل دوبارہ سے ریوائز نہیں کر پاؤں گا، لہٰذا آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ آج کی نشست کو سمجھنے کے لیے سکون ماڈل کو سمجھتے ہوں۔ پھر جو 4 سیلفز کا کانسیپٹ میں نے پروپوز کیا ہے، انسان کی 4 ذاتیں ہیں، انسان ایک ذات کا حامل نہیں ہے بلکہ اس کی 4 ذاتیں ہیں، اس تصور کو آپ سمجھتے ہوں۔ پھر ڈومیننٹ سیلف کے کانسیپٹ کو کہ 4 ذاتیں ہیں اور کوئی نہ کوئی ذات کسی نہ کسی وقت غالب رہتی ہے، اس تصور کو بھی آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہوں۔ اور پھر آخر میں دا رول آف ڈیول ان سائیکو سوشل پرابلمز، اس پر بھی ایک میرا مضمون ہے، انسان کی ذہنی اور نفسیاتی صحت کی خرابی میں شیطان کے کردار پر قرآنی حوالہ جات، وہ مضمون بھی بہت مفید ہے اور اس پر ایک ویڈیو بھی ہے، اور اسی طرح سے سکون ماڈل پر اور 4 سیلفز پر اور ڈومیننٹ سیلفز پر پہلے سے ویڈیوز اویلیبل ہیں، مضامین اویلیبل ہیں، تو ان کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ عزت کے صحیح مفہوم کو سمجھ سکیں۔ ایک اور آرٹیکل ہے اردو میں، اس کا عنوان ہے لوگ کیا کہیں گے، اس مضمون کا مطالعہ بھی انتہائی مفید ہے، آج کی ڈسکشن میں بہت مفید ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، دنیا کا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ۔ تو سکون کلینکل ماڈل بھی اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ انسان میں جتنے بھی نفسیاتی اور سماجی مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کی وجہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں موسٹلی، اور دوسرے لوگوں کو اپنی اچھائی اور برائی کا معیار سمجھ بیٹھنا، سوشل کمپلائنس کرنا، اندھا دھند سماجی اقدار کی پیروی کرنا، یہ انسان کو نفسیاتی مسائل کی طرف لے جاتا ہے، اور اس سلسلے میں پہلے بھی میں خاطر خواہ گفتگو کر چکا ہوں۔ اب آج کے مضمون کو، عزت اور بے عزتی کو اور اس میں شیطان کے کردار کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑا سا یہ جو پری ریکویزٹس ہیں ان کو ریوائز کرتا ہوں تاکہ آپ کو ریکال ہو، ریفریش ہو اور آپ اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ تو تصور یہ ہے کہ انسان پیدا ہونے سے پہلے، دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جس چیز سے مرکب ہوتا ہے، جس چیز کا مجموعہ ہوتا ہے، وہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کی ریئل سیلف اور ایک اس کی انر سیلف۔ پیدا ہونے سے پہلے یہ موجود ہوتی ہیں، پھر اس میں گزشتہ نشستوں میں اور اپنے مضامین میں
اور ویب سائٹ پر میں نے تفصیلی بات کی ہے کہ کیوں ایسا ماننا ضروری ہے کہ انسان کا جو ذہن ہے، جو سائیکی ہے، وہ پیدا ہونے سے پہلے سے ایکٹیو ہے۔ ایسا ماننا کیوں ضروری ہے؟ مغربی نفسیات تو یہ نہیں مانتی۔ مغربی نفسیات کے مطابق ذہن جو ہے وہ فیٹس کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ایکٹیو ہوتا ہے۔ جب فیٹس میں لائف آ جاتی ہے تو اس کے بعد ذہن ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور فیٹس جو ہے وہ فیل کرتا ہے، فیٹس کی میموریز بننا شروع ہوتی ہیں، اس کے برین کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ لیکن سکون ماڈل میں ایسا نہیں ہے۔ سکون ماڈل یہ سمجھتا ہے کہ انسان کی سائیکی، باڈی تو فیٹس کی شکل میں معرض وجود میں آتی ہے دنیا میں، لیکن جو اس کا مائنڈ ہے، جو اس کی سائیکی ہے، جو اس کی اسپرٹ ہے، جو اس کی روح ہے، یہ بہت پہلے سے تخلیق شدہ ہے، اور انسان نے دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے بھی ایک لمبی زندگی گزار رکھی ہے، اور اس زندگی کے شواہد ہمیں قرآن پاک سے ملتے ہیں۔ الست بربکم قالوا بلا، تو اسلامک لٹریچر سے بھی بہت سے شواہد ملتے ہیں۔ تو سکون ماڈل میں ماننا یہ ہے کہ پیدائش سے پہلے انسان جس شے سے مرکب تھا، جس حالت میں تھا، وہ انر سیلف اور ریئل سیلف کی کمبینیشن تھی۔ پھر جب یہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں تو انر سیلف اور ریئل سیلف کے ساتھ ساتھ ایک سوشلائزیشن کے نتیجے میں ایک آؤٹر سیلف ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے، جس کو ہم سوشل سیلف بھی کہتے ہیں۔ تو یہ انسان کی تیسری ذات ہے۔ دو ذاتیں اس کے پاس پہلے سے موجود تھیں۔ یہ تیسری ذات سوشلائزیشن کے نتیجے میں بنتی ہے، جو کہ اس کو کلچرل نارم سے، سوشل ویلیوز سے روشناس کراتی ہے، اس کو جینڈر کے بارے میں بتاتی ہے، اس کو اچھے اور برے کے بارے میں جو مروجہ اچھائی اور برائی کے پیمانے ہیں ان کے بارے میں بتاتی ہے، مذہب کے بارے میں بتاتی ہے، انوائرمنٹ کے بارے میں بتاتی ہے، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کیسے کرنا ہے اس بارے میں اس کو معلومات فراہم کرتی ہے۔ تو آؤٹر سیلف اس دنیا کی پیداوار ہے، سوشل سیلف، اور فوت ہونے کے بعد ادھر ہی رہ جائے گی۔ یہ اسی دنیا کا حصہ ہے، اسی دنیا کا خاصہ ہے۔ اس کے بعد انسان اپنے لیے ایک آئیڈیل سیلف ڈیولپ کرتا ہے، خود جیسا کہ وہ بننا چاہتا ہے، جیسا خود کو تصور کرتا ہے کہ مجھے ایسا ہونا چاہیے، تو وہ ایک سیلف خود تخلیق کرتا ہے جس کو آئیڈیل سیلف کہتے ہیں۔ اور یہ آئیڈیل سیلف بنانے کے لیے ہی دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اس کی دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ اپنے لیے ایک آئیڈیل سیلف ڈیولپ کرے، اور وہ آئیڈیل سیلف اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ تو اچھی آئیڈیل سیلف، ایسی آئیڈیل سیلف جس سے کہ ریئل سیلف خوش ہو، ایسی آئیڈیل سیلف بنانے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے اس کے ساتھ ایک عدد فرشتہ اور ایک عدد شیطان بھی پیوستہ ہیں۔ جیسے ہی پیدا ہوا، جیسے ہی فیٹس میں زندگی داخل کی گئی، ویسے ہی شیطان اور فرشتے کا کردار بھی وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کی داستان ہے ساری۔ اس کے بعد جب فوت ہو جاتا ہے، دنیاوی طور پر فوت ہو جاتا ہے، اصلاً مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے جس کو مغربی نفسیات تسلیم نہیں کرتی، لیکن سکون کلینکل ماڈل اس کو نہ صرف تسلیم کرتا ہے بلکہ بہت اہمیت دیتا ہے۔ تو مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس میں پھر
ایک ذات جو دنیا نے پیدا کی تھی، سوشل سیلف یا آؤٹر سیلف، وہ ادھر ہی رہ جاتی ہے، شیطان سے اور فرشتے سے بھی جان چھوٹتی ہے، اور انسان عالم برزخ میں 3 ذاتیں لیے جاتا ہے اپنے ساتھ، ایک انر سیلف اور ریئل سیلف، اور تیسری آئیڈیل سیلف جو اس نے خود بنائی ہے، خود تخلیق کی ہے۔ تو اب یہاں پر زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں آپ کو سینسٹائز کروں گا کہ آپ جو ویڈیوز اویلیبل ہیں آلریڈی سکون کلینیکل ماڈل پر بھی، اور نفس کی اقسام پر اور ڈومیننٹ سیلف پر، وہ آپ انٹرنیٹ سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک یہ بہت تفصیلی چارٹ پہلے بھی زیر بحث آیا اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ اس میں پوری کی پوری سائیکی کی جو داستان ہے، سٹوری ہے، وہ میں نے سمونے کی کوشش کی ہے کہ یونیورسل کانشسنس احاطہ کیے ہوئے ہے پوری کی پوری کائنات کو، اور پرسن جو انسان ہے، پرسن آئے، وہ 2 اشیاء سے مل کر بنا ہے، ایک ریئل سیلف اور ایک سائیکی۔ اور پھر سائیکی کے اندر 3 درجات ہیں شعور کے، اور 3 ذاتیں ہیں۔ سائیکی کے اندر 3 ذاتیں ہیں، سائیکی 3 ذاتوں سے مل کر بنتی ہے، انر سیلف، آؤٹر سیلف اور آئیڈیل سیلف۔ اور سائیکی کے پنپنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے شعور کے 3 درجات ہیں، کانشسنس، سب کانشسنس اور ان کانشسنس۔ پھر ہر سیلف کی اپنی ایک جداگانہ فطرت ہے، انر سیلف کی اپنی فطرت ہے جو جذبات پر مبنی ہے، آؤٹر سیلف کی اپنی فطرت ہے جو نالج پر مبنی ہے، لرننگ پر مبنی ہے، آئیڈیل سیلف کی اپنی فطرت ہے جو کہ پری نیچر پر اور ویلیوز پر مبنی ہے۔ اسی طرح پھر اس چارٹ میں یہ بھی بتایا کہ ان ذاتوں کی لوکیشنز کیا ہیں انسانی وجود میں، اور اس کے بعد جو سائیکو سوشل ہیلتھ کے 8 ڈومینز ہیں اس کا بھی تذکرہ کیا اس چارٹ میں، اور یہ بتایا کہ کون کون سے ڈومینز کس کس سیلف کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں۔ اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انر سیلف کی ریفلیکشن ایموشنز کے ذریعے ہوتی ہے، آؤٹر سیلف کی ریفلیکشن پرسنالٹی سے ہوتی ہے، آئیڈیل سیلف کی کیریکٹر سے ہوتی ہے، ریئل سیلف کی اورا سے ہوتی ہے۔ تو یہ گزشتہ موضوعات میں ریوائز کر رہا ہوں آپ کی آسانی کے لیے، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ تفصیلی طور پر ان ساری چیزوں کو پہلے سے سمجھ چکے ہوں، عزت کو سمجھنے سے پہلے۔ اس کے بعد آپ یہ چارٹ دیکھیے گا، اس سے آپ کو مزید سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ پرسن کیا ہے، انسان کیا ہے۔ انسان کے بدن سے ہٹ کر، بدن کو ہم زیر بحث نہیں لاتے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ انسان 2 چیزوں سے مل کر بنتا ہے، ایک بدن اور ایک ذہن۔ ہم بدن کی بات نہیں کر رہے، ہم صرف ذہن کی بات کرتے ہیں کہ اگر ذہنی طور پر سائیکولوجیکلی انسان کی کمپوزیشن کو دیکھا جائے تو دیکھیے جس طرح سے آپ سڑک پر چل رہے ہیں مثال کے طور پر، اور سامنے سے ایک شخص آ رہا ہے، تو اس شخص کو دیکھنے کے، سینس کرنے کے، اور پھر اس کے بعد پرسیو کرنے کے جو طریقے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ یعنی ایک شخص سامنے سے چلا آ رہا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کی آؤٹر پرسنالٹی پر غور و فکر کرتے ہیں کہ اس نے لباس کیسا پہن رکھا ہے، اس کے بدن کا کلر کیسا ہے، اس کی چال ڈھال کیسی ہے، وضاقتہ کیسی ہے، دیکھنے میں کیسا لگتا ہے۔ ان چیزوں پر آپ کا فوکس ہوتا ہے کسی انسان کو سمجھنے کے لیے۔ آپ کا فوکس بدن پر نہیں ہوتا کہ اس انسان کے گردے کتنے ہیں اندر، پھیپھڑے کتنے ہیں، دل کتنا ہے، ناخن کتنے بڑے ہوئے ہیں، اس کو کوئی جسمانی مسئلہ تو نہیں ہے،
یہ جو میرے پاس چل کے آ رہا ہے کیسے پتہ چلے گا ظاہر سے کہ اس میں ہیپاٹائٹس ہے؟ تو ان چیزوں کی طرف ہم انسان کو جج کرتے ہوئے یا اس سے انٹریکٹ کرتے ہوئے میڈیکل ایکٹیویٹیز کو، میڈیکل فنکشنز کو، بائیولوجیکل پروسیس کو تو نہیں دیکھتے۔ ہماری جو انٹریکشن ہوتی ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ وہ سائیکلوجیکل ہوتی ہے، تو اس پرسپیکٹو میں ہم اس کو پرسن کہہ رہے ہیں، یعنی پرسن انسان کا نفسیاتی کمپوننٹ ہے۔ دنیا میں بدن بھی اسی انسان کا ایک کمپوننٹ ہے، لیکن وہ عارضی ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے بدن نہیں تھا اور پیدا ہونے کے بعد بھی یہ والا بدن نہیں ہوگا۔ یہ ایک وہیکل ہے، ایک کیریئر ہے۔ تو کیریئر کی طرف میڈیکل سائنس میں توجہ دی جاتی ہے۔ سائیکالوجی میں ہم انسان کے سائیکلوجیکل پارٹ کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو تفصیل سے انالائز کرتے ہیں۔ تو پرسن دو چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ انسان کا جو نفسیاتی حصہ ہے، نفسیاتی پہلو ہے، جو کہ اصل پہلو ہے۔ اگر دنیا میں نہ ہو تو اصل پہلو نفسیاتی پہلو ہی ہے۔ دنیا چونکہ دار ابتلا ہے، دار آزمائش ہے، لہٰذا یہاں پر ایک بدن، ایک فزیکل باڈی کا ہونا ضروری ہے۔ ادروائز پیدا ہونے سے پہلے اور مرنے کے بعد جو باڈیز ہوں گی وہ موسٹلی ورچوئل باڈیز ہیں۔ وہ اس طرح کی باڈیز جو کہ ہمارے پاس دنیا میں ہیں، جن میں ڈائجسٹو سسٹم ہے اور بہت سے مسائل ہیں، بہت سی مشکلات ہیں، یہ ہمیں اسلامک لٹریچر سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی بالکل سیم ٹو سیم باڈیز جو ہیں ان فنکشنز کے ساتھ، وہ میدان حشر میں یا جنت اور دوزخ میں نہیں ہوں گی، وہ مختلف باڈیز ہوں گی۔ تو جو انسان کا نفسیاتی پہلو ہے، پرسن، وہ دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، ایک ریئل سیلف اور ایک سائیکی، نفس۔ تو نفس پھر جو ہے وہ اس میں تین ذاتیں ہیں، انر سیلف، آؤٹر سیلف اور آئیڈیل سیلف، اور شیطان اور فرشتہ بھی نفس کے ساتھ منسلک ہیں، سائیکی کے ساتھ منسلک ہیں۔ یہاں پہ آپ ایک اور فرق کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ نفس میں اور ذات میں فرق ہے۔ نفس سے مراد سائیکی ہے، ذات سے مراد سیلف ہے۔ تو جب ہم انگلش میں کہتے ہیں سیلف رسپیکٹ، تو اس سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ انر سیلف کی رسپیکٹ، آؤٹر سیلف کی رسپیکٹ، آئیڈیل سیلف کی رسپیکٹ یا ریئل سیلف کی رسپیکٹ۔ لیکن وہ رسپیکٹ اصل میں سائیکی کی ہی رسپیکٹ ہے، نفس کی ہی رسپیکٹ ہے، کیونکہ نفس کے شعبے ہیں یہ تین۔ لہٰذا اردو میں پھر ہم عزت نفس کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ عزت نفس کا لفظ جو ہے یہ سیلف رسپیکٹ سے زیادہ جامع ہے، کیونکہ اس میں نفس انوالوڈ ہے۔ یعنی کہ ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں کہ پاکستانیوں کی عزت کی جائے تو اس میں آپ سب شامل ہو جائیں گے، کیونکہ آپ اجزاء ہیں۔ تو نفس ایک کل ہے اور تین ذاتیں اس کے اجزاء ہیں۔ تو اگر کل کی عزت کی جائے گی تو اجزاء کی عزت بھی آٹومیٹیکلی ہو جائے گی، اور اگر کسی جزو کی بے عزتی ہوگی تو کل کی بے عزتی بھی ہوگی، کل بھی اپنی بے عزتی محسوس کرے گا۔ اس چارٹ کے بعد پھر ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ انر سیلف، آؤٹر سیلف، آئیڈیل سیلف اور ریئل سیلف کے تصورات کو سمجھنے کے بعد اب جو ہمارا اصل موضوع ہے، عزت نفس، عزت اور بے عزتی اور اس میں شیطان کا کردار، اس کے لیے یہ میں نے ایک چارٹ وضع کیا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اس پر میں اب ذرا تفصیل سے بات کروں گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔
سب سے پہلا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو عزت ملتی ہے یا بے عزتی ملتی ہے، اگر کوئی انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ میری عزت ہوئی ہے، خاطر مدارت ہوئی ہے، رسپیکٹ ہوئی ہے، اپریسیشن ہوئی ہے، اپریزل ہوا ہے، یا اگر کوئی انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ میری انسلٹ ہوئی ہے، میری بے عزتی ہوئی ہے، ڈس رسپیکٹ ہوئی ہے، ان دونوں صورتوں میں دوسرے افراد کا شریک ہونا ضروری ہے۔ یعنی عزت اور بے عزتی کا جو مسئلہ ہے یہ ایک سماجی مسئلہ ہے، اور اس میں دوسرے انسانوں کا کردار موجود ہونا ضروری ہے۔ یعنی اگر ایک انسان جنگل میں تشریف رکھتا ہو اکیلا، کسی دوسرے انسان سے انٹریکٹ نہ کرے، تو نہ اس کو عزت ملے گی نہ اس کو بے عزتی ملے گی، نہ عزت محسوس کرے گا نہ بے عزتی محسوس کرے گا۔ اگر جانور اس کے پاس آئیں گے، بندر آئے گا، شیر آئے گا، اس کا منہ چڑھائیں گے، عجیب عجیب حرکتیں کریں گے، لیکن اس کو بے عزتی محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ یہ سمجھتا ہوگا کہ یہ انسان تو نہیں ہے، ان میں عقل نہیں ہے، ان کے ایکشنز اور ان کے کمنٹس میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، یہ جانور ہیں۔ ہاں اگر انسانوں سے مجھے ایسے کمنٹس ملیں تو وہ پھر میرے لیے معنی رکھیں گے، کیونکہ وہ انسان ہیں۔ تو یہ نقطہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی انسان عزت کا خواہش مند ہوتا ہے یا اس کو بے عزتی محسوس ہوتی ہے، تو نقطہ نمبر 1 یہ ہے جو کہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ دوسرے لوگوں کی وجہ سے ہے۔ عزت ملنا دوسرے لوگوں کی وجہ سے اور بے عزتی ملنا دوسرے لوگوں کی وجہ سے، لہٰذا بنا برئین یہ ایک سماجی مسئلہ ہے، یہ ایک نفسیاتی مسئلہ، جینون سائیکولوجیکل پرابلم نہیں ہے، اس کو میں ابھی واضح کرتا ہوں۔ یہ ایک سائیکو سوشل ایشو ہے، اس میں جو سوشل کمپوننٹ ہے وہ ہے امپورٹنٹ کمپوننٹ۔ یہ جو اوپر آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں، اگر لوگ انوالو نہیں ہوں گے تو نہ عزت ملے گی نہ بے عزتی ملے گی۔ تو لوگوں کو جتنی اہمیت دی جائے گی اتنی ہی عزت ملے گی، اتنا ہی بے عزتی کا احساس شدید ترین ہوگا۔ جتنی انسان لوگوں کو اہمیت دے گا اپنی زندگی میں۔ تو اب جو آپ نے 4 ذاتوں کا تصور پہلے بھی دیکھا اور آج بھی میں نے تھوڑا سا ریوائز کیا، اب میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بے عزتی ہونے کی 3 پاسبل سچویشنز ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ انسان کی 4 ذاتیں ہیں۔ کون کون سی؟ انر سیلف، آؤٹر سیلف، آئیڈیل سیلف اور ریئل سیلف۔ یہ تو بنیادی چیز ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ ہم ایک ذات کے حامل نہیں ہیں۔ اس پر میں پہلے بھی بہت سے دلائل دے چکا ہوں۔ ہم میں 4 ذاتیں موجود ہیں، تو اگر ہم بے عزتی محسوس کرتے ہیں تو اس کی 3 پاسبل کنڈیشنز ہو سکتی ہیں، 3 پاسبل سچویشنز ہو سکتی ہیں۔ جس وقت کہ ہم بے عزتی محسوس کر رہے ہوں، اب اس کو غور سے ذرا سمجھیے۔ ہم اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں اور ہمیں انسلٹ فیل ہو رہی ہے، اس میں بھی دوسرے لوگ انوالوڈ ہیں۔ کسی نے کوئی بات کہی ہے جو اس وقت ہم موقع پر جواب نہیں دے پائے، اور اب کمرے میں آ کر اس کو مزید سوچ رہے ہیں اور اس میں مزید ٹرامیٹائز ہو رہے ہیں، مزید سٹریسفل ہو رہے ہیں، لیکن وجہ کوئی دوسرا شخص ہے لازمی۔ تو ہم کیونکہ 4 ذاتوں سے بنے ہیں مل کر،
اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ذات کسی نہ کسی وقت غالب ہوتی ہے ہماری. تو 4 کنڈیشنز ہو سکتی ہیں جن میں 3 بے عزتی والی کنڈیشنز ہیں. یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری انر سیلف ڈومیننٹ ہو، ہم پر جذبات کا غلبہ ہو، انر سیلف ڈومیننٹ ہو. اس کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ کچھ ایسے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلانے نے میرے جذبات کو مجروح کیا ہے، میرے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے، میری انا کو کچل دیا ہے، میری ایگو ہرٹ ہوئی ہے. یعنی اس قسم کے جب جملے آپ خود کہیں یا کسی انسان سے سنیں جس میں جذبات سے متعلقہ بے عزتی محسوس ہوئی ہو، تو وہ بے عزتی انر سیلف کی بے عزتی ہے. انر سیلف ڈومیننٹ تھی اس وقت، اس نے محسوس کیا جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے. یعنی ایموشنل بریک اپ کی ایک اچھی ایگزامپل ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ ایک مسٹر اے کو مس بی نے ریجیکٹ کیا، بریک اپ کیا اور چلی گئی. اب مسٹر اے گھر تشریف لاتے ہیں اور انتہائی زیادہ ڈپریسڈ اور سٹریسفل ہوتے ہیں. سینس آف فیلیور، سینس آف ریجیکشن، سیڈنس، گلٹ، شوق، یہ ساری کنڈیشنز مسٹر اے میں ہوتی ہیں. اگر ہم مسٹر اے سے پوچھیں کہ کیوں پریشان ہو، وجہ کیا ہے، تو وجہ یہ ہے کہ ایک اور شخص انوالوڈ ہے، مس بی، جس نے کہ مسٹر اے کے جذبات کو مجروح کیا ہے. اس کو کوئی فزیکل ایبیوز تو نہیں کیا، اس کو کوئی اسپریچول نقصان بھی نہیں پہنچایا، کوئی میٹا فزیکل نقصان بھی نہیں پہنچایا، اس کو کوئی سوشل ہارم بھی نہیں پہنچایا، لوگوں کے سامنے بھی اس کی انسلٹ نہیں کی، پرائیویسی میں اس سے بریک اپ کیا ہے. تو لیکن جو بے عزتی محسوس ہو رہی ہے وہ جذباتی بے عزتی ہے. یعنی مسٹر اے کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، فیلنگز ہرٹ ہوئی ہیں. Someone has hurt my feelings. تو جب انسان کو یہ لگے کہ میری فیلنگز ہرٹ ہوئی ہیں، میرے جذبات مجروح ہوئے ہیں، تو اس صورت میں انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت میری انر سیلف ڈومیننٹ ہے جو کہ یہ فیل کر رہی ہے. دوسری سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کی بے عزتی ہوئی ہو دوسرے لوگوں کے سامنے، توہین ہوئی ہو. فار ایگزامپل مسٹر اے کی توہین ہوئی، انسلٹ ہوئی مسٹر بی کی وجہ سے، لیکن اس میں اس وقت موقع پر مسٹر سی، ڈی، ای، ایف سارے موجود تھے. تو دوسروں کے سامنے اگر بے عزتی انسان محسوس کرے تو وہ یہ سمجھے کہ اس وقت میری آؤٹر سیلف ڈومیننٹ ہے، اور یہ جو بے عزتی محسوس ہو رہی ہے یہ آؤٹر سیلف کو محسوس ہو رہی ہے. اسی طرح سے تیسری کنڈیشن میں اگر انسان احساس محرومی کسی دوسرے شخص کی وجہ سے محسوس کرے، احساس کمتری محسوس کرے. مثال کے طور پر میں ایک سائیکل پر چلا جا رہا ہوں، پرانی سی سائیکل پر، اور میرے ساتھ سے ایک بہت اچھی گاڑی والا شخص گزرتا ہے، اور گزرتے گزرتے مجھے تحقیر زدہ نگاہوں سے دیکھتا ہے یا نہیں بھی دیکھتا، اور میں محسوس کر لیتا ہوں اپنی کمتری کو. تو یہ بھی بے عزتی کی ایک فارم ہے. بے عزتی ہی محسوس کر رہا ہوں، لیکن یہ بے عزتی میری آئیڈیل سیلف کی بے عزتی ہے. یعنی جیسا میں بننا چاہتا ہوں ویسا نہیں بنا ہوا. آج کی ڈیٹ میں ویسا نہیں ہوں جیسا میں اصل میں ہونا چاہتا ہوں.
تو اگر تو ہونا چاہتا ہوں، اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس بھی بہت اچھی گاڑی ہو، تب تو مجھے یہ بے عزتی محسوس ہوگی۔ اور اگر میری آئیڈیل سیلف ایسی نہیں ہے، میری آئیڈیل سیلف یہ ہے کہ یہ سائیکل بھی نہ ہو، تو پھر بے عزتی بالکل بھی محسوس نہیں ہوگی۔ اور چوتھی کنڈیشن یہ ہو سکتی ہے کہ میری ریئل سیلف کسی انسان کی ڈومیننٹ ہو۔ تو اگر ریئل سیلف ڈومیننٹ ہوگی تو بے عزتی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر لوگ اس کی چاہے تحقیر کریں، تذلیل کریں، اس کو برا بھلا کہیں، اس کا جو رویہ ہے لوگوں کی طرف وہ شفقت بھرا، محبت بھرا اور ہمدردی بھرا ہوگا، اس کو سمجھ ہوگی کہ یہ دوسرے لوگ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ جاہل ہیں، نہیں سمجھتے، میں تو جاہل نہیں ہوں۔ ان کی اس غصے کی وجہ سے مجھے ان سے ہمدردی ہونی چاہیے، سمپیتھیٹک ہونا چاہیے مجھے۔ یعنی کہ اگر کسی شخص کی ریئل سیلف ڈومیننٹ ہے اس وقت، تو اس کو کوئی تھپڑ مار دیتا ہے منہ پر، تو وہ دوبارہ سے اس کو تھپڑ نہیں مارے گا، بلکہ طرز کھائے گا اس پر کہ کس طرح تم شیطان کے نرغے میں اتنے غصے میں ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ تمہیں شیطان کے چنگل سے نکالے۔ تو یہ چوتھی کیفیت ہے جس میں کہ بے عزتی محال ہے۔ اب یہ چار کنڈیشنز اور تین امپورٹنٹ ہیں اس میں، 1، 2 اور 3۔ یہ بے عزتی اس لیے محسوس ہوئی کہ اس میں شیطان نے اپنا کردار ادا کیا۔ یہ آج کی گفتگو کا اصل نقطہ ہے۔ ایک نقطہ تو یہ تھا کہ دوسرے لوگوں کی موجودگی ضروری ہے، اگر لوگ نہیں ہیں تو شیطان بھی کچھ نہیں کر سکے گا عزت بے عزتی کے مسئلے میں۔ شیطان بہت زیادہ بھی ایکٹیو ہو، لیکن انسان اگر جنگل میں تشریف رکھے یا غار میں تشریف رکھے تو شیطان کا عزت اور بے عزتی کا وار نہیں چل سکے گا، چونکہ دوسرے لوگوں کی انٹریکشن اویلیبل نہیں ہے۔ پہلا نقطہ جو تھا، زبردست نقطہ، وہ یہ تھا کہ عزت اور بے عزتی ایک سماجی مسئلہ ہے بنیادی طور پر، نفسیاتی نہیں ہے، وہ میں ابھی دوبارہ سے بھی واضح کرتا ہوں۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ عزت اور بے عزتی دونوں صورتوں میں شیطان اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ یعنی اگر کسی بھی انسان کو، آپ کسی جگہ تشریف رکھتے ہیں، وہاں پر کسی نے آپ کی تعریف کر دی، ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں، بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بہت کامیاب ہیں، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ، اور آپ اندر ہی اندر خوش ہو رہے ہیں، سیروٹونین اپ ہو رہی ہے آپ کی، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میں نفسیاتی طور پر خوش ہو رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، آپ سماجی طور پر خوش ہو رہے ہیں اور شیطان خوش کرا رہا ہے۔ انر سیلف یا جذبات خوش نہیں کرا رہے، شیطان کا اس میں کردار ہے۔ اسی طرح سے اگر اسی محفل میں آپ تشریف رکھتے ہیں اور کسی نے آپ کی انسلٹ کر دی، توہین کر دی کسی بھی شے کی، کہ آپ کو یہ کہہ دیا کہ یہ کپڑے کیسے آپ نے فضول سے پہن رکھے ہیں، تو آپ کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی، لیکن وہ بے عزتی محسوس کروانے میں شیطان کا کردار سمجھنا ضروری ہے۔ وہ بے عزتی آپ کے نفس کو محسوس ہوئی۔ دوبارہ سے ایک پچھلا چارٹ دیکھیے گا، یہاں پر جو بے عزتی محسوس ہوئی وہ تو سائیکی کو ہی ہوئی، نفس کو ہی ہوئی، عزت نفس ہی مجروح ہوئی، لیکن عزت نفس میں جو شیطان کا کردار ہے اس کی وجہ سے پورے کے پورے نفس کو انسلٹ سہنا پڑی۔ اگر شیطان کا کردار نہ ہوتا تو نفس کی بے عزتی نہ ہوتی۔ اب اس چارٹ میں آپ 3 شیاطین کو دیکھ رہے ہیں۔
پہلی کنڈیشن میں جب کہ آپ کی انر سیلف ڈومیننٹ ہے تو آپ کا شیطان ماڈریٹلی ایکٹیو ہے. دوسری کنڈیشن میں جب آؤٹر سیلف ڈومیننٹ ہے آپ کی تو آپ کا شیطان ایکسٹریملی ایکٹیو ہے، اس کا رول بہت بڑھ گیا ہے. اور تیسری کنڈیشن میں جب آپ کی آئیڈیل سیلف ڈومیننٹ ہے تو شیطان کا رول سلائٹلی آپریشنل ہے، سب سے کم رول ہے. اور اگر آپ کی ریئل سیلف ڈومیننٹ ہے تو شیطان کا کوئی رول اس میں ہے ہی نہیں. شیطان سے آپ کی جان چھوٹ چکی ہے، شیطان آپ پر غلبہ نہیں پا رہا کیونکہ آپ کی ریئل سیلف ڈومیننٹ ہے. تو یہ شیطان کے چھوٹے بڑے جو سائزز میں نے دکھائے ہیں ان سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس سیلف کی ڈومینیشن میں شیطان کا کتنا کردار ہے. تو اگر آپ خود ایک ایسے شخص ہیں جس کی آؤٹر سیلف ڈومیننٹ ہے، یہ پہلی ایک نشست میں ریفلیکشنز پہ بھی بات کر چکا ہوں کہ اگر آپ کی آئیڈیل سیلف ڈومیننٹ ہے یا آؤٹر ڈومیننٹ ہے یا انر ڈومیننٹ ہے تو اس کی ریفلیکشنز کیسے محسوس کی جا سکتی ہیں. تھوڑا سا دوبارہ بھی انڈیکیٹرز بتاتا چلوں کہ سکون کلینیکل ماڈل کا یہ ماننا ہے کہ زیادہ تر افراد کی زیادہ تر اوقات آج کل آؤٹر سیلف ڈومیننٹ ہوتی ہے، یعنی سماجی ذات جو ہے ان کی وہ زیادہ فعال ہوتی ہے بنسبت باقی ذاتوں کے. یعنی انسان اپنی سماجی حیثیت کو اپنے جذبات پر اور اپنے نظریات پر اور اپنی روحانیت پر زیادہ ترجیح دیتا ہے. سوشل کمپلائنس کو، سماجی حیثیت کو، سوشل سٹیٹس کو. اس سے آپ سمجھیے کہ 4 چیزیں ہیں. ایک آسان سا میں طریقہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ بیٹھے بیٹھے یہ جاننا چاہیں کہ اس وقت میری کون سی سیلف ڈومیننٹ ہے تو اس میں 4 چیزوں میں آپ تقابلی جائزہ کر لیں فوراً کہ میرے لیے امپورٹنٹ سب سے زیادہ کیا ہے اس وقت. میرے ایموشنز ہیں، میرا سوشل سٹیٹس ہے، میرا آئیڈیلزم ہے یا میری اسپریچویلٹی ہے. تو ان 4 چیزوں میں سے جس چیز کو آپ اپنے لیے زیادہ امپورٹنٹ سمجھیں گے وہی آپ کی ڈومیننٹ سیلف کا انڈیکیٹر ہے. تو زیادہ تر لوگ سوشل سٹیٹس کو، سوشل پریسٹیج کو باقی 3 چیزوں پر، ایموشنز پر، آئیڈیلزم پر اور اسپریچویلٹی پر فوقیت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کے لیے سوشل سٹیٹس اور سوشل پریسٹیج زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. یعنی اپنے جذبات کو مار کر، اپنی روحانیت کا قلع کما کر کے، اپنی آئیڈیلزم کا، اپنی خواہشات کا قلع کما کر کے وہ سماجی ویلیوز کو گریٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کہیں لوگ برا نہ مان جائیں. تو وہ یہ سمجھ لیں کہ آؤٹر سیلف ڈومیننٹ ان کی ہے. تو اگر آؤٹر سیلف ڈومیننٹ ہے تو شیطان بہت زیادہ طاقتور ہے، سمجھیں، بہت زیادہ حاوی ہے. اس شیطان کی خوشی کا ٹھکانہ کوئی نہیں. آپ اس کی فٹ سٹیپس پر چل رہے ہیں. دنیا میں امتحان کے لیے بھیجے گئے تھے لیکن جاہ و حشمت اور ستائش، سوشل سٹیٹس، سوشل پریسٹیج کے طلبگار بن چکے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی نظروں میں مقبول بننے کی کوشش کی جاتی، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں مقبول، معزز، اچھا اور بہترین بننے کی تگ و دو میں لوگ لگے ہوئے ہیں. سوشل کمپٹیشن ہے، آؤٹر سیلف ڈومیننٹ ہے، لہٰذا شیطان کو بھی کھل کر کھیلنے کا موقع دیا جا رہا ہے. شیطان کے لیے کام بہت آسان ہو چکا ہے کیونکہ دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن امپورٹنٹ سمجھا جا رہا ہے. دوسری کنڈیشن میں اگر انسان کی انر سیلف ڈومیننٹ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ آئی کم فرسٹ،
میں اپنے جذبات کو کچل نہیں سکتا، دوسروں کی وجہ سے میں اپنی خوشیوں کا گلا نہیں گھونٹ سکتا، میں تو جو میرے جی میں آئے گی میں کروں گا، میں دوسروں کی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر تو یہ کیفیت ہے تو پھر شیطان قدرے کم ایکٹیو ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو اتنی اہمیت نہیں دے رہا۔ اور اگر تیسری کنڈیشن ہے جس میں کہ انسان کی آئیڈیل سیلف ڈومیننٹ ہے، وہ ایک مثالی ذات کے لیے کوشاں ہے، کچھ بننے کی کوشش کر رہا ہے، اچھا یا برا، اس کے لیے کوئی ٹارگٹ اس نے اپنے لیے سیٹ کیا ہوا ہے اور اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو شیطان کا کردار سب سے کم ہے، کیونکہ انسان اس وقت جب اس کی آئیڈیل سیلف ڈومیننٹ ہے تو وہ اپنی انر سیلف اور آؤٹر سیلف کی پرواہ نہیں کر رہا۔ تو یہ شیطان کی جو انوالومنٹ کی انٹینسٹی ہے، جو شدت ہے، یہ بھی میں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ شیطان کس کنڈیشن میں کس حد تک ایکٹیو ہوتا ہے۔ اور یہ ویب سائٹ کے اوپر جو دوسرے چارٹس ہیں ان سے بھی آپ کو اچھی طرح سے پتہ چل سکتا ہے کہ ڈیول اور اینجل کی جو ایکٹیویٹی ہے انسان کی سائیکولوجیکل لائف میں، سائیکک لائف میں، اس کی انٹینسٹیز کیسے چینج ہوتی رہتی ہیں۔ یعنی جب انسان پیدا ہوتا ہے بچہ، تو اس کی انر سیلف ڈومیننٹ ہوتی ہے، تو شیطان کا رول کم ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان کی سوشل سیلف بنتی ہے، آؤٹر سیلف بنتی ہے، لوگوں کے ساتھ وہ انٹریکٹ کرتا ہے، تو شیطان کا رول میکسیمم ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے، کمپیریزن کر کے شیطان اپنا کردار ادا کرتا ہے، جو کہ اس نے شروع سے یہی کیا۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ خود کو کمپیئر کیا اور یہ کہا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں۔ یہ جو کمپیریٹیو اسٹڈی ہے یہ شیطان کا خاصہ ہے، یہ کمپیریٹیو اسٹڈیز کرواتا ہے انسان سے، اور کمپیریزن میں یہ جیتنا چاہتا ہے، ہارنا نہیں چاہتا۔ اسی کو تکبر کہتے ہیں، کبر کہتے ہیں، یہی کفر ہے۔ شیطان نے جو کفر کیا تو تکبر کیا، تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور عزت نام ہی تکبر کا ہے۔ اس طرح سے اپنے ایک اردو کے آرٹیکل میں نے جو لوگ کیا کہیں گے اس میں وضاحت کی ہے کہ اگر کوئی، میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ دوسرا شخص میری عزت کرے، تو مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ کیوں کرے، کیا میں ڈیزرو کرتا ہوں، کن بنیادوں پر میں ڈیزرو کرتا ہوں عزت ہونا، تو پتہ یہ چلے گا کہ بنیادیں تو کوئی بھی نہیں ہے خاص، بس ایسے ہی میں ڈیزرو کرتا ہوں، اس لیے چونکہ میں اس کی عزت کرتا ہوں لہٰذا وہ بھی میری عزت کرے بدلے میں۔ من ترا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو، یہی روش ہے فی زمانہ۔ اب آپ کو کچھ الفاظ کے ذریعے بھی میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بے عزتی کے کون کون سے مروجہ الفاظ اور سینٹنسز سے کیا ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ تو جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اگر یہ آپ محسوس کریں کہ میرے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، انا مجروح ہوئی ہے، جذبات مجروح ہوئی ہیں، فیلنگز ہرٹ ہوئی ہیں، تو آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کی انر سیلف ڈیمیج ہوئی ہے، شیطان نے کی ہے۔ اور اگر آپ انسلٹ محسوس کرتے ہیں، بے عزتی محسوس کرتے ہیں، سوشل انسلٹ، تو آپ کی آؤٹر سیلف کو ٹھیس پہنچی ہے۔ اور اگر آپ احساس محرومی یا کمتری یا کردار کشی محسوس کرتے ہیں، کوئی آپ کے کردار پر انگلی اٹھاتا ہے کہ آپ ایسے ہیں، آپ ویسے ہیں،
تو آپ کی آئیڈیل سیلف کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ اب اس چارٹ میں سے اگر ہم شیطان کے رول کو نکال دیں تو انسان بے عزتی محسوس نہیں کرے گا، یہ ہے پوائنٹ۔ شیطان کا ایک میڈیٹنگ رول ہے۔ اگر شیطان نہ ہو، جس طرح سے ریئل سیلف میں نہیں ہے، تو کوئی بے عزتی محسوس نہیں ہو رہی۔ بے عزتی محسوس ہونا شیطان کی وجہ سے ہے۔ اب میں آپ کو کچھ مثالوں سے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر پہلی کنڈیشن میں ایک انسان کے جذبات اس پر حاوی ہیں، وہ جذباتی ہے، تو اگر شیطان اس میں اپنا کردار ادا نہ کرے تو اس کو اپنی بے عزتی محسوس نہیں ہوگی۔ مثلا جس شخص سے انسان محبت کرتا ہے، اس کی ہر بات کو بآسانی سنتا ہے اور تسلیم کرتا ہے۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیے گا کہ دو اشخاص ہیں، ایک مسٹر اے ہے اور ایک مسٹر بی ہے۔ مسٹر اے آپ کے بیسٹ فرینڈ ہیں اور مسٹر بی ایک اسٹرینجر ہے جس کو آپ نہیں جانتے۔ یہ دونوں اشخاص ایک ہی جملہ کہتے ہیں کہ تم آج بہت برے لگ رہے ہو۔ تو مسٹر اے کا یہ جملہ کہنا انسلٹ پرووائڈ نہیں کر رہا، لیکن مسٹر بی کا یہ جملہ کہنا بھرپور انسلٹ پرووائڈ کر رہا ہے، کیونکہ مسٹر اے سے آپ محبت کرتے ہیں، اس کے ساتھ فرینک ہیں، اس کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ مذاق کرے اور جیسی بھی بات کرنا چاہے کر سکے، چونکہ آپ بھی اس کے ساتھ کرتے ہیں، تو آپ اس کو حق دیتے ہیں۔ مسٹر بی کو آپ حق نہیں دیتے، وہ اجنبی ہے۔ لہٰذا شیطان، اگر یہ چیز واقعی انسلٹ ہوتی تو پھر مسٹر اے اور مسٹر بی دونوں کا کہا ہوا جملہ برابر اثر کرتا آپ کے اوپر۔ برابر اثر نہیں کر رہا، کیونکہ مسٹر اے کو آپ یہ حق دے چکے ہیں کہ میری بے عزتی کر سکتے ہو تم، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسٹر بی کو آپ نے یہ حق نہیں دیا۔ اب یہ جو اصطلاح ہے کہ حق دینا، یہ آپ حق دیتے ہیں، یہ چیز شیطانی ہے۔ یہ چیز شیطانی ہے۔ کمپیریٹیو اسٹڈی کرنا بذات خود، اگر اس جملے میں اور اس کے یعنی کہ بذات خود اگر سٹیمولس میں کوئی قباحت ہوتی تو اس کا جو رسپانس ہے وہ ایک ہی طرح کا ہونا چاہیے تھا دونوں کنڈیشنز میں، کیوں نہیں ہے ایک طرح کا؟ اسی طرح سے آؤٹر سیلف اگر آپ کی ڈومیننٹ ہے تو ایک جملہ آپ کو آپ کا استاد کہہ رہا ہے، باس کہہ رہا ہے، اس کی انٹینسٹی کچھ اور ہے، اور ایک جملہ آپ کو آپ کا سب آرڈینیٹ کہہ رہا ہے، اس کی انٹینسٹی کچھ اور ہے، کیونکہ اس میں کمپیریٹیو اسٹڈی انوالوڈ ہے۔ آپ یہ تقابلی جائزہ کر رہے ہیں کہ باس تو چلو کہہ سکتا ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے، لیکن میرے اپنے سب آرڈینیٹ کو تو یہ حق حاصل نہیں ہے، اس کو یہ حق کس نے دیا ہے؟ اس کی جرت کیسے ہوئی؟ تو دو اشخاص کے درمیان آپ نے کمپیریزن شروع کر دیا۔ وہی بات سیم ٹو سیم ایک شخص کہتا ہے تو بے عزتی محسوس نہیں ہوتی، لیکن وہی بات اگر دوسرا شخص کہہ دے تو بے عزتی محسوس ہوتی ہے۔
لہٰذا بے عزتی اس بات میں نہیں ہے بلکہ اس شخص میں ہے جو وہ یہ بات کر رہا ہے، اور اس شخص کو حق دینے کا، ایکسیپٹ کرنے کا مسئلہ ہے، سوشل ایکسیپٹنس۔ اور اس سوشل ایکسیپٹنس میں ڈیول اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ کمپیریٹیو سٹڈیز کر کے اب مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے گا کہ اگر ایک ادارہ ہے جس میں کہ سب لوگ ایکولی کوالیفائڈ ہیں، سب لوگوں کی ایج گروپ سیم ہے، سب لوگوں کی جینڈر سیم ہے، سب لوگوں کے پاس ایک ہی طرح کے آفیسز ہیں، سب لوگوں کے پاس ایک طرح کی ہی گاڑیاں ہیں، ساروں کی تنخواہیں بالکل برابر ہیں، یعنی جتنے بھی ویریبلز ہیں وہ سب کنٹرولڈ ہیں، تو اس قسم کی انوائرمنٹ میں انسلٹ کے چانسز نہیں ہیں کیونکہ سب ایکول ہیں۔ کمپیریٹیو اسٹڈی پاسبل نہیں ہے۔ انسان کو یہ پتہ ہے کہ یہاں اس حمام میں سب ننگے ہیں، سب ایکول ہیں، کمپیریزن پاسبل نہیں ہے۔ لیکن ایک دوسرا ادارہ ہے جہاں پہ آرگنائزیشنل ہائرارکی ہے، کوئی باس ہے، کوئی اس سے چھوٹا ہے، پھر اس سے چھوٹا ہے، تنخواہوں میں تفاوت ہے، سوشل سٹیٹس میں تفاوت ہے، ایجوکیشن میں ڈفرینس ہے، تو وہاں پہ انسلٹ ہونے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں۔ کمپیریٹیو اسٹڈی انوالوڈ ہے کہ انسان اپنے سے جس کو زیادہ معزز سمجھتا ہے اس کی بے عزتی کو اتنا محسوس نہیں کرتا، لیکن جس شخص کو انسان اپنے سے کم تر سمجھتا ہے اس کی بے عزتی کو زیادہ محسوس کرتا ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ محسوس کمپیریزن کی وجہ سے کر رہا ہے، اور کمپیریزن کروانا شیطان کا کام ہے، ورنہ انر سیلف ڈومیننٹ ہے تو وہ کہے مجھے کیا لگا، میری بلا سے کوئی جتنی مرضی ترقی کر لے۔ اور اگر سوشل سیلف ڈومیننٹ ہے اور آپ خود سکسیسفل ہیں تو پھر کسی کی انسلٹ، اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ انتہائی زیادہ سکسیسفل ہیں ان کو دوسرے لوگوں کی رائے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح جو لوگ آئیڈیل سیلف جن کی ڈومیننٹ ہے، جتنے بھی سائنسدان گزرے ہیں، فلاسفرز گزرے ہیں، انہوں نے دوسرے لوگوں کی باتوں کی نہ پرواہ کی ہے اور نہ ان سے انسلٹ فیل کیا ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی ریئل سیلف ڈومیننٹ ہے تو اس کو بھی دوسرے لوگوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو دوسرے لوگوں کے ساتھ خود کو کمپیئر کرنا یہ شیطانی وصف ہے۔ میں دوسروں کے ساتھ خود کو کمپیئر کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ یہ کیوں کرنے کی خواہش نہ میری انر سیلف کی ہے، نہ آؤٹر سیلف کی ہے، نہ آئیڈیل سیلف کی ہے، نہ ریئل سیلف کی ہے۔ یہ خواہش بذات خود شیطان کی خواہش ہے، اور اس شیطانی خواہش کو میں پورا کر رہا ہوں شیطان کا آلہ کار بن کر۔ اگر میری 3 سیلفز ڈومیننٹ ہیں، انر، آؤٹر اور آئیڈیل، شیطان اس میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کو اب مزید تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ اگر آپ میرا آرٹیکل مطالعہ فرمائیں انسان کی ذہنی اور نفسیاتی صحت کی خرابی میں شیطان کے کردار پر قرآنی حوالہ جات، اس میں اگر آپ قرآن پاک کی آیات کو دیکھیں، ان کے ترجمے کو دیکھیں، تو شیطان کا جو کردار ہے اس آپ پر کھل کر واضح ہو جائے گا کہ شیطان کا کیا رول ہے۔ تو چونکہ ہم شیطان کے کردار کو بھلائے بیٹھے ہیں، مثال کے طور پر مسٹر اے نے مجھے برا بھلا کہا،
تو میں عام حالات میں شیطان کو بھلائے بیٹھا ہوں، عام حالات میں اللہ کو بھی بھلائے بیٹھا ہوں، شیطان کو بھی بھلائے بیٹھا ہوں، اینالائز نہیں کر رہا چیزوں کو۔ تو اگر مسٹر اے نے مجھے برا بھلا کہا تو میں یہ نہیں سوچ رہا کہ مسٹر اے نے ایسا کیوں کیا، کیا میں ڈیزرو کرتا ہوں کہ مجھے برا بھلا کہا جائے؟ تو اگر تو میں ڈیزرو کرتا ہوں تو پھر تو انسلٹ بنتی ہی نہیں ہے، اور اگر میں ڈیزرو نہیں کرتا تو پھر اس مسٹر اے نے مجھے برا بھلا کیوں کہا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اس کے پاس انفارمیشن کم ہے میرے بارے میں، یا یہ اپنے حواس میں نہیں ہے، کوئی نشہ کیا ہوا ہے اس نے، یا اس کو کسی اور نے برا بھلا کہا تو یہ اب میرے اوپر غصہ نکال رہا ہے؟ اور یہ بھی ساتھ ساتھ مجھے سمجھنا چاہیے کہ اس کے درپردہ ایک شیطان ہے مسٹر اے کا، جو کہ اس کو ورغلا رہا ہے۔ لیکن یہ چیز کہاں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ شیطان کے کردار کو، جس کا کہ بہت زبردست کردار ہے، بڑا سگنیفیکنٹ رول ہماری زندگی میں ہے، اس سگنیفیکنٹ رول کو ہم نے محسوس ہی نہیں کیا۔ محسوس کریں تو پتہ چلے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ شروع میں نے بات کی کہ انسان اپنے ارد گرد ایک ایسی شیلڈ پیدا کرے، ایک ایسا حصار قائم کرے کہ جب دوسرے انسان، کیونکہ انٹریکشن ضروری ہے، سوشل انٹریکشن، تو جب دوسرے انسان اس کے ساتھ انٹریکٹ کریں اور کوئی ایسی بات کہیں جو اس کو بری لگ سکتی ہو، تو اس وقت اس دوسرے انسان کے اور اس کے درمیان میں ایک نفسیاتی حصار ہونا چاہیے۔ وہ حصار کیا ہے؟ اس پر میں بات کر رہا ہوں کہ دوسرے انسان چاہے اچھی کمنٹ کریں چاہے بری کریں، آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے، اور بری کمنٹس کا تو بالکل بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ کو عزت کے صحیح مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے۔ عزت ہے ایکسیپٹنس آف دا سپریارٹی، دا ڈومیننس۔ اگر میں کسی کی عزت کرتا ہوں، احترام ایک اور چیز ہے، یہاں پہ بات صرف عزت کی ہو رہی ہے۔ احترام انسانیت کے ناطے سے بھی حرمت وہ ہو سکتی ہے۔ عزت، جیسا میں نے پہلے بھی اس آرٹیکل میں بتایا کہ اس میں کمپیریزن انوالوڈ ہے۔ تو عزت اس شخص کی ہوتی ہے جو قابل عزت ہو، لائق عزت ہو، اور وہ شخص اس کی عزت کرے گا جو اس سے مرتبے میں کم تر ہوگا۔ یعنی کہ ایک وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ صدر کی عزت کرے، صدر کو چاہیے کہ وزیر اعظم کا احترام کرے۔ اسی طرح سے ایک دفتر میں ایک کلرک ہے، اس کو اس سے ایکسپیکٹیشن یہ کی جاتی ہے کہ وہ اپنے باس کا بھی احترام کرے، باس کے باس کا بھی احترام کرے، لیکن اس کلرک سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا کہ وہ ایک صفائی کرنے والے کی بھی عزت کرے، اس کو سیلیوٹ کرے۔ عزت کرنا از سیلیوٹ کرنا، احترام کرنا ایک اور چیز ہے۔ انسان کو انسانیت کی بنیاد پر اس کی حرمت کا احترام کرنا، اس کو ایکسپلائٹ نہ کرنا، اس کو ایبیوز نہ کرنا، وہ دوسری شے ہے۔ عزت ہے سیلیوٹ کرنا، ریگارڈ کرنا، ایکسیپٹ کرنا
ایک دوسرے شخص کی برتری کو، یہ ہے عزت۔ عزت میں کمتری اور برتری لازم و ملزوم ہے۔ تو عزت کو اگر قرآنک پرسپیکٹو میں سمجھا جائے گا تو قرآن میں بھی عزت کا یہی مفہوم ہے، سوشل اپریزل، سوشل اپریزل، برتری۔ اور اس میں پھر قرآن پاک کی بہت سی آیات اس عزت کے کانسیپٹ کو واضح کرتی ہیں اور عزت کو ایکسپلین کرتی ہیں، جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ یہ بہت مشہور آیت ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، القرآن 3:26۔ یہ مشہور آیت ہے، اس کا یہ جو فریز ہے، یہ پارٹ کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء، اے اللہ ساری بھلائی آپ ہی کے دستے قدرت میں ہے، آپ جسے چاہتے ہیں عزت عطا فرماتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں۔ اسلامی مفہوم تو یہ ہے کہ عزت دینا یا ذلت دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، پہلی چیز۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین فإن العزت للہ جمیعا۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے بجائے کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ بس عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ واحد اس قابل ہیں کہ آپ کی عزت کی جائے، عزت کے قابل صرف اللہ ہے۔ یہ ہے قرآنی مفہوم، القرآن 4139۔ اس کے بعد ایک آخری آیت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، القرآن 35:10، من کان یرید العزہ۔ سیدھی سیدھی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آج کل کے دور کے لیے اور ان سب افراد کے لیے جو عزت کے خواہش مند ہیں۔ احترام انسانیت اپنی جگہ پر ہے، وہ موضوع نہیں ہے آج کا، یہاں بات ہو رہی ہے عزت کی۔ آئی ایم بیٹر دین یو، آئی شوڈ بی ٹریٹڈ دا وے آئی ڈیزرو۔ تو اپنی صلاحیتوں پر غرور کرنا، تکبر کرنا اور دوسروں سے اپنے آپ کو منوانے کی خواہش کا ہونا کہ دوسرے مانے، میری برتری کو تسلیم کریں، اگر میں نے اچھے کپڑے پہن رکھے ہیں تو اس کو تسلیم کریں۔ تو جس انسان سے مجھے انسلٹ فیل ہوتی ہے، میرے جذبات مجروح ہوتے ہیں، دراصل میں اس کو اپنے سے کم تر سمجھ رہا ہوں، دراصل میں تو کمپیریزن کر رہا ہوں، اور کمپیریزن بھی میرا شیطان کروا رہا ہے مجھ سے۔ ادروائز بینگ اے ہیومن بینگ، ایک انسان کے طور پر مجھے کمپیریزن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ جو کمپیریزن ہے یہ ٹپیکل شیطان کا فعل ہے، اور کمپیریزن کرنے کے بعد میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یار اس شخص کو یہ مجھ سے کمتر ہے، اس کو میری عزت کرنی چاہیے تھی لیکن نہیں کی۔ تو ثابت یہ ہوا کہ جس شخص سے بھی انسان بے عزتی محسوس کرتا ہے اس کو دراصل اپنے سے کمتر سمجھتا ہے۔ اگر اپنے سے برتر سمجھتا ہوتا واقعی تو پھر بے عزتی بھی محسوس نہ کرتا۔ تو یہ کم تر اور برتر سمجھنا اور سمجھانا یہ صریحاً شیطانی فعل ہے، اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بہترین وہ ہے جو صاحب تقوی ہے۔ باقی یہ جو گراؤنڈز جن پر ہم عزت چاہتے ہیں، ان گراؤنڈز پر عزت کا حصول
اور اس کی خواہش کرنا یہ ایک غیر اسلامی اور غیر منطقی اور غیر نفسیاتی فعل ہے۔ ہاں سماجی فعل ضرور ہے، یہ سب سوشل پرابلم ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو سوشل پرابلم ہی کنسیڈر کیا ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، القرآن 1065۔ اے حبیب مکرم، ان کی گفتگو آپ کو غمگین نہ کر دے، بے شک ساری عزت اور غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو سوشل انٹریکشن قرآن پاک سے بھی ثابت ہے کہ عزت کے پیراڈائم میں، عزت کی ٹرم کو سمجھنے کے لیے سوشل انٹریکشن کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ جو آخری آیت میں آپ کے لیے تلاوت کر رہا تھا، من کان یرید العزت، جو شخص عزت چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، تو وہ یہ سمجھ لے وہ شخص کہ عزت ساری اللہ کے لیے ہے، اللہ کو زیب دیتی ہے، اللہ برتر ہیں سب سے، اللہ کو عزت زیب دیتی ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید۔ جو شخص عزت چاہتا ہے تو اللہ ہی کے لیے ساری عزت ہے، پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور وہی نیک عمل کو بلند فرماتا ہے، اور جو لوگ بری چالوں میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ تو اب ہم دوبارہ سے اپنے اس چارٹ کو دیکھتے ہیں۔ ان العزت للہ جمیعا، وہ جو شیلڈ ہے جس کی وجہ سے انسان انسلٹ فیل نہ کرے، اس شیلڈ کو پیدا کرنے کے لیے یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ عزت اللہ ہی کو سوٹ کرتی ہے، مجھے سوٹ ہی نہیں کرتی، میں ڈیزرو ہی نہیں کرتا عزت۔ کیسے ڈیزرو کر سکتا ہوں؟ کس بنیاد پر میں عزت ڈیزرو کر سکتا ہوں؟ یعنی کس بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں دوسروں سے برتر ہوں؟ وہ کون کون سی بنیادیں ہیں؟ وہ بنیاد پیسے کی بنیاد ہو سکتی ہے، سماجی حیثیت کی بنیاد ہو سکتی ہے، گوری رنگت کی بنیاد ہو سکتی ہے، اچھے تندرست بدن کی بنیاد ہو سکتی ہے، طاقت کی بنیاد ہو سکتی ہے، فالوورشپ کی بنیاد ہو سکتی ہے، میرے فالوور زیادہ ہیں، تعلیم کی بنیاد ہو سکتی ہے، میری ڈگری بہتر ہے دوسرے سے۔ تو یہ جتنی بھی بنیادیں ہیں جن بنیادوں پر میں عزت مند سمجھتا ہوں، خود کو قابل عزت سمجھتا ہوں، یہ بنیادیں سماجی ہیں اور دنیاوی ہیں۔ اللہ کے ہاں ان بنیادوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں صرف ایک بنیاد ہے اور وہ ہے تقوی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو تقوی، وہ بھی میں نے پچھلی نشستوں میں اس کا مفہوم واضح کیا کہ تقوی کیا ہے۔ پازیٹیوٹی ہے، اور دنیا میں بھی فلسافیکلی اور ایتھیکلی بھی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جس انسان کے اخلاق اچھے ہیں، جو مورلی بہتر ہے، وہ دوسروں سے بہتر ہے۔ دنیاوی پرسپیکٹیو میں، اخلاقی پرسپیکٹیو میں بھی ہم یہی سمجھتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ایسا نہیں ہوتا۔ پریکٹیکلی جو ہم نے بنیادیں بنا رکھی ہیں عزت مند ہونے کے لیے، وہ دنیاوی مرتبہ ہے، دنیاوی پیسہ ہے، دنیاوی تزئین و آرائش ہے، دنیاوی مال و دولت ہے، دنیاوی اسباب ہیں، جن کی بنیاد پر ہم خود کو قابل عزت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ عزت کا حصول ایک شیطانی فعل ہے۔ شیطان ہمیں اکساتا ہے کہ ہم صاحب عزت، صاحب تکریم ہمیں ہونا چاہیے۔ ادر وے راؤنڈ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مسکین ہونا چاہیے، معتبر اور محترم ہونے کے بجائے ہمیں مسکین ہونا چاہیے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے۔
کسر نفسی سے کام لینا چاہیے، اور اگر ہمیں عزت دینا مقصود ہوا، اگر اللہ نے چاہا تو عزت اللہ ہی دیں گے، بندے نہیں دے سکتے۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں ان میں یہ سارے انڈیکیٹرز موجود ہوتے ہیں، پیسہ بھی ہوتا ہے، تعلیم بھی ہوتی ہے، مال و دولت، جاہ و حشمت، سوشل سٹیٹس، سب چیزوں کے ہونے کے باوجود لوگ ان کی عزت نہیں کرتے۔ اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں یہ انڈیکیٹرز موجود نہیں ہوتے دنیاوی، لیکن لوگ ان کی تہ دل سے عزت کرتے ہیں۔ تو عزت دینا اور ذلت دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور پھر عزت کے صحیح مفہوم کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جس شخص کی عزت ہو رہی ہے، ویسے تو ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو کچھ بھی عزت ملی ہے اللہ نے دی ہے، تو عزت جو ہے وہ تقویٰ کی بنیاد پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، تو اگر اللہ تعالیٰ عزت دیں گے تو وہ عزت بھی تقویٰ ہی کی بنیاد پہ دیں گے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور پھر اس شیلڈ کو مزید شدید بنانے کے لیے اور مزید طاقتور بنانے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ تزکیہ نفس پر فوکس کرے، وہ یہ دیکھے کہ اس وقت میری کون سی ذات غالب ہے۔ اگر آؤٹر سیلف غالب ہے تو میں تزکیہ نفس کے پہلے مرحلے پر ہوں، پہلے درجے پر ہوں، مجھے چاہیے کہ میں اپنی انر سیلف کو ڈومینیٹ کروں، اور اس کے بعد پھر مجھے چاہیے کہ میں اپنی آئیڈیل سیلف کو ڈومینیٹ کروں، اور اس کے بعد مجھے چاہیے کہ میں اپنی ریئل سیلف کو ڈومینیٹ کروں۔ تو تزکیہ نفس کی طرف، من عرف نفس فقد عرف ربہ، نفس کا عرفان، نفس سے آگاہی انتہائی ضروری ہے۔ نفس کو سمجھوں بجائے اس کے کہ دوسروں کو اپنی اچھائی اور برائی کا پیمانہ سمجھوں، سب سے پہلے خود کو سمجھوں کہ میں کیا ہوں، اور جب میں خود میں جھانکوں گا، خود میں غور و فکر کروں گا، اپنی ذات کو سمجھنے کی کوشش کروں گا، اپنی نفس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا، تو پھر مجھے اپنی بے بسی کا اور اپنی ولنریبلٹی کا احساس ہوگا۔ اصل انسانی احساس اور نفسیاتی احساس ہے ولنریبلٹی کا، مسکینی کا، اور جو دوسرا احساس ہے تفاخر کا یا برتری کا، وہ احساس دراصل انسانی احساس نہیں ہے، وہ شیطانی احساس ہے۔ آپ امیجن کریں کہ جب ہم فوت ہو جائیں گے، شیطان ہم سے چھٹکارا ملے گا ہمیں شیطان سے، تو جب ہم برزخ میں جائیں گے تو کیا وہاں پہ بھی ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ دوسرے لوگ ہماری عزت کریں، دوسری روحیں؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا ہم جنت میں بھی ایکسپیکٹ کریں گے کہ دوسرے ہماری عزت کریں، یا دوزخ میں بھی ایکسپیکٹ کریں گے، یا میدان حشر میں ایکسپیکٹ کریں گے؟ اللہ جس کو عزت دینا چاہیں اس کو عزت عطا فرماتے ہیں، چاہے دنیا ہو، چاہے برزخ ہو، چاہے میدان حشر ہو، چاہے دوزخ ہو، چاہے جنت ہو۔ اس میں عزت صرف اللہ تعالیٰ کو زیب دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہیں اس کو اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں۔ انسان لڑ جھگڑ کر عزت نہیں حاصل کر سکتا، کوشش بہت کرتا ہے، لیکن اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ چیز بالکل من جانب اللہ ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے معزز بنائیں، جس کو چاہیں ذلیل کریں، جس کو چاہیں جتنی دینی حیثیت دیں، جس کو جتنی سماجی حیثیت دینا چاہیں دیں۔ تو آج کی اس گفتگو کو اگر ہم خلاصہ کریں تو جو بنیادی نقطہ تھا، گفتگو ہماری کافی ویگ رہی ہے، کافی فلسافیکل رہی ہے، کوئی
ان چیزوں کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، چونکہ شیطان بھی ایک ان سائنٹیفک کانسیپٹ ہے، فلسافیکل اور ریلیجس کانسیپٹ ہے، اور جو چار ذاتیں ہیں وہ بھی کھل کر آسانی سے سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ انسان تفصیلی طور پر نفس کا مطالعہ اور مشاہدہ نہ کرے، نفس میں جب تک تفصیلی طور پر غور و فکر نہ کرے، غور و فکر کرے تو فوراً سمجھ آ جائے گی۔ اب آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ذرا سا غور و فکر کرنے سے آپ کو سمجھ آ سکتی ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو لپسنگ کر رہا ہے، منہ سے الفاظ نکال رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے نماز میں، لیکن ایک دوسرا شخص ہے جو کہ دنیا کی باتیں سوچ رہا ہے سائملٹینیسلی۔ تو آپ ذرا سا امیجن کریں اور ذرا سا غور و فکر کریں کہ یہ دو کیوں ہیں، کیوں میں اپنی سوچ کو ایک ڈائریکشن نہیں دے پا رہا، کیوں نماز پڑھتے ہوئے مانتا تو میں یہ ہوں کہ میں نماز دل جمی سے پڑھوں اور جو کہہ رہا ہوں اس پر توجہ دوں، اس کے معنی پر غور کروں، اس پر کنسنٹریٹ کروں، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ میرے اندر ایک اور ہستی ہے جو کہ دنیا کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ پھر مزید غور و فکر کرنے پر محسوس ہوگا کہ ایک اور تھاٹس ہیں جو کہ مجھے انگزائٹی میں مبتلا کر رہی ہیں۔ شیطان کو محسوس کر پاؤں گا میں بہت آسانی سے اگر میں ذرا سا غور و فکر کروں گا، بلیو رکھوں گا، شیطان پر اعتقاد رکھوں گا تو اس کو محسوس کروں گا۔ تو اسی طرح سے نماز سے ہٹ کر بھی اپنی روزمرہ زندگی میں اگر انسان گفتگو کرتے ہوئے اپنی سوچ کو یکسو کرنے کی کوشش کرے تو اس کو بہت آسانی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ میں ایک نہیں ہوں، میرے اندر ایک ڈائمنشن نہیں ہے، بہت سی ڈائمنشنز ہیں جس کو میں پہلے تفصیلی طور پر واضح کر چکا ہوں۔ تو ان چیزوں کا سمجھنا فلسافیکل ہے، مشکل ہے، لیکن قرآن پاک کی آیات سے اور دین کے صحیح مفہوم سے بہت آسانی سے سمجھ آتی ہے کہ جو شخص بے عزتی محسوس کرتا ہے، بے عزتی محسوس کرتا ہے یا عزت کے حصول کی خواہش رکھتا ہے، اس کو صرف اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ میں اللہ کا غلام ہوں، نمبر 1۔ تو غلاموں کی کیا عزت اور کیا بے عزتی؟ غلام کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے یا بے عزتی ہوتی ہے؟ غلام کا احترام ضروری ہے بحیثیت ایک انسان، اس سے اتنا ہی کام لیا جائے جتنا کہ جسٹیفائیڈ ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس پر زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے غلام پر، تو اس کو اس کا استحصال نہ کیا جائے، ایکسپلائٹیشن نہ ہو اس کی بحیثیت ایک انسان، لیکن اس غلام مرتبے کے حصول کی خواہش تو نہیں رکھ سکتا۔ تو سمجھنا یہ چاہیے کہ ہم تو غلام ہیں اللہ کے، اور دوسرے لوگ جو ہمیں بے عزت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی غلام ہیں، لیکن ان کو شاید اس غلامی کا احساس نہیں ہے۔ ہمیں چونکہ احساس ہے غلامی کا، لہٰذا ہمیں صبر کرنا چاہیے، جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ صبر کریں، لوگوں کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ جاہل ہیں۔ یہی تو آزمائش ہے۔ اگر دنیا گل و گلزار ہو جائے، جنت نما ہو جائے، کوئی ہماری ہتک ہی نہ کرے، کوئی ہمیں تذلیل ہی نہ کرے، کوئی ہم پر غصہ ہی نہ کرے، کوئی نیگیٹیوٹی دکھائے ہی نہ،
تو پھر امتحان کس شے کا؟ پہلی چیز کے غلام ہے اور دوسری چیز دنیا دار امتحان ہے۔ ہم ایک ایگزامینیشن میں تشریف رکھتے ہیں، ہمارا امتحان چل رہا ہے، امتحان کے لیے یہ سوال آیا ہے، دوسرا کوئی اگر ہماری بے عزتی کرتا ہے تو یہ کوشچن آ گیا ہے، اس کو ہم نے حل کرنا ہے۔ تو حل کرنے کے لیے ہم اکثر شیطان کا سہارا لیتے ہیں، لیکن حل کرنے کے لیے اگر اپنے ضمیر کا سہارا لیں اور اپنی ریئل سیلف کا سہارا لیں گے تو آسانی سے حل کر پائیں گے اس کو۔ سائیکالوجی اس چیز کو سمجھتی ہے کہ ایکشن بذات خود تکلیف دہ نہیں ہوتا، تکلیف دہ اس کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ تو ری ایکشن کو میں نے بتایا کہ اس ری ایکشن کو تکلیف دہ بنانے میں شیطان اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ تو انسان خود کو اللہ کا غلام سمجھے، دنیا کو دار ابتلا سمجھے اور صبر اور شکر کو اپنا مطمع نظر بنائے، تزکیہ نفس پر دھیان دے، تو انسلٹ اور عزت نفس کے مجروح ہونے کے خلاف ایک ایسی شیلڈ، ایک ایسا حصار ڈیولپ کر سکتا ہے کہ اس حصار کے بعد پھر اس کو دوسروں کی کمنٹس اور دوسروں کی رائے سے نفسیاتی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ جب وہ سمجھ جائے گا کہ یہ ایک شیطان کا عمل دخل ہے اس میں اور شیطان کا کردار ہے اور شیطان نہیں چاہتا کہ میں خوش رہوں، تو مجھے پریشان کرنے کے لیے شیطان مجھے اکساتا ہے کہ میں انسلٹ فیل کروں۔ انسلٹ ہوتی نہیں ہے ایکچولی، اگر غلام سمجھے گا، غلام نہ بھی سمجھے گا، مذہب کو ایک طرف رکھ کر، میں نے پہلے بھی بتایا کہ جس شخص کو انسان مرتبے میں خود سے اوپر سمجھتا ہے اس سے تو انسلٹ فیل ہی نہیں کرتا۔ انسلٹ فیل اس سے کرتا ہے جو اس کے برابر ہو یا اس سے مرتبے میں کم ہو۔ تو یہ کم تر سمجھنا دوسرے کو خود سے، یہ ایک شیطانی کاوش ہے اور ایک بری بات ہے۔ دوسروں کو خود سے کم تر سمجھنا بری بات ہے، مذہبی طور پر بھی بری بات ہے، اخلاقی طور پر بھی بری بات ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی اس نشست سے عزت نفس کے تصور کو اجاگر کرنے میں میں تھوڑا بہت کامیاب رہا ہوں گا، اور اس میں جو شیطان کا کردار ہے اس کو بھی میں تھوڑا بہت واضح کرنے میں کامیاب رہا ہوں۔ لیکن تفصیلی طور پر یہ چیزیں، بعض چیزیں ایسی ہیں نفسیات میں کہ جو باتوں کے ذریعے سمجھنا بہت مشکل ہے جب تک کہ ان کو ایکسپیرینس نہ کیا جائے۔ مشاہداتی طور پر ایکسپیرینس بیسڈ لرننگ از مور افیکٹو in this kind of topics where self is involved, devil is involved۔ تو ذات کو، سیلف کو اور شیطان کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے مشاہدے کی ضرورت ہے۔ معلومات سے اور باتوں سے یہ گتھیاں نہیں سلجھتی۔ مشاہدہ، اب یہ میری گفتگو آج کی سننے کے بعد اگر آپ اپنے پلو سے باندھیں گے اور کسی بھی وقت آپ کو کسی دوسرے شخص کی نیگیٹو کمنٹ کا سامنا کرنا پڑے تو وہ ہوگا وقت مشاہدہ کرنے کا۔ وہاں سے آپ کو آج کا موضوع بہت اچھی طریقے سے سمجھ آئے گا۔ جب دوسرا شخص آپ کو نیگیٹو کمنٹس دے تو آپ ایک لمحے کے لیے جواب دینے سے پہلے یا کچھ محسوس کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے ریکال کریں کہ میں اب ٹینس ہونے جا رہا ہوں، کیا مجھے ٹینس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟
اس لمحے میں مشاہدہ کرنے سے اور تجربہ کرنے سے پھر آپ سمجھ سکیں گے، تھوڑا سا خود میں غور کرنے سے شیطان بھی بالکل آپ کی آنکھوں کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ اس وقت خود کو قابو کرنے کی کوشش کر کے دیکھیے پھر کہ میں قابو کرنا چاہتا ہوں، کیوں نہیں کر پا رہا؟ یہ کون میرے اندر مجھے لڑائی جھگڑے پر اکسا رہا ہے، فتنہ و فساد کی طرف لے کر جا رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ میں تو نہیں کرنا چاہتا ایسا۔ ہر انسان پرسکون رہنا چاہتا ہے بنیادی طور پر، کانفلکٹ میں نہیں پڑنا چاہتا انسان بنیادی طور پر، کسی بھی دوسرے انسان کے ساتھ پنگا نہیں لینا چاہتا، اپنے لیے مسائل پیدا نہیں کرنا چاہتا، جہر و بحث نہیں کرنا چاہتا، آرگیومنٹیشن نہیں کرنا چاہتا، پرسکون رہنا چاہتا ہے، اپنی دنیا میں مست رہنا چاہتا ہے۔ تو کنفرنٹ دوسروں کے ساتھ کروانے میں اگر شیطان کے کردار کو انسان سمجھ لے تو موقع پر، جس وقت موقع ہوگا اس وقت موقع پر پھر شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت، اور پڑھنے نہیں ہے کہ عربی کا مطلب نہ آئے اور پڑھنے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کو سمجھے کہ میں اللہ کی پناہ میں جانا چاہ رہا ہوں، اور کوئی بھی شے طاقتور نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے، مجھ پر غلبہ نہیں پا سکتی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم، تو اللہ کو پکارے نا۔ مقصد لا حول پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی انسلٹ آپ نے محسوس کی ہو رہی ہے، کسی نے کر دی، تو اللہ کو پکاریں، یا اللہ ہیلپ می آؤٹ۔ جیسے ہی اللہ کو پکاریں گے شیطان کا وار ختم ہوگا۔ شیطان کا وار بے اثر اس وقت ہوگا جب اللہ کو پکارا جائے گا۔ ایسے مواقع پر جب انسلٹ ہو رہی ہو یا جب انسان بے عزتی محسوس کر رہا ہو، اس کے جذبات مجروح ہو رہے ہوں، تو اس وقت شیطان کے نرغے میں ہوتا ہے، ہمت کر کے اگر اللہ کو پکار لے تو شیطان کا وار ختم ہو سکتا ہے بہت آسانی سے۔